25 سالہ مائرہ کہتی ہیں میں اپنی ملازمت کھو چکی ہوں اور مکان کا کرایہ دینا بھی محال ہو گیا ہے۔ میں اپنی تعلیم جاری رکھنا چاہتی ہوں لیکن کالج کی فیس کے لیے پیسے نہیں ہیں، نہ کوئی سہارا ہے اور نہ ہی دنیا میں کوئی ایسا ہے جسے میری پرواہ ہو۔ اسی لیے اکثر خود سے پوچھتی رہتی ہوں کہ میں نے اس دنیا میں جنم ہی کیوں لیا؟ میرے جینے یا مرنے سے کسی کو کیا فرق پڑے گا؟ ٹورنٹو میں واقع ذہنی صحت کی بحالی کے مرکز میں اپنی شفٹ کے دوران میں جب ایسی باتیں سن کر اپنے گھر کی راہ لیتی ہوں تو پورے راستے مجھ پر خاموشی طاری رہتی ہے۔ میں نے ذہنی صحت کی بحالی کے مرکز میں عالمی وبا کے دوران کام کرنا شروع کیا اور وہاں یہ جان کر مجھ پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹے کہ ذہنی صحت سے متعلق مسائل کس قدر عام ہوتے جا رہے ہیں۔ جب عمر کے ہر حصے سے تعلق رکھنے والے افراد کو اینزائٹی یا گھبراہٹ، ڈپریشن اور خودکشی کی طرف مائل ہونے کے ساتھ ذہنی صحت سے جڑے متعدد مسائل کا شکار پاتی ہوں تو جسم میں کپ کپی سی دوڑ جاتی ہے۔ آج بھی یہ تصور عام پایا جاتا ہے کہ ان مسائل کی بڑی حد تک ذمہ دار ہماری بائیولوجی ہے۔ مثلاً اکثر یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ ہمارے جینز ہمیں پہلے کے مقابلے میں زیادہ کمزور بنا رہے ہیں، یا پھر ان مسائل کا سبب دماغ میں کیمیائی عدم توازن ہے۔ اینٹی ڈپریسنٹ ادویات کو آج بھی علاج کا اولین طریقہ تصور کیا جاتا ہے، مطلب یہ کہ ان مسائل کا واحد مناسب حل ادویات کے استعمال کو قرار دیا جاتا ہے۔ تاہم جان ہیری اپنی کتاب لاسٹ کنیکشن میں ان روایتی تصورات اور غلط فہمیوں پر اعتراض اٹھاتے ہیں۔ اینٹی ڈپریسنٹ ادویات لینے اور ذہنی صحت کی بحالی کے سفر کے اپنے 10 سالہ تجربے کی بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ ادویات سے قلیل المدت فائدہ تو حاصل ہوتا ہے لیکن یہ اپنا عادی بنا دیتی ہیں اور بنیادی مسائل ٹھیک کرنے کی بجائے محض علامات کا علاج کرتی ہیں۔ ڈپریشن اور انزائٹی کی زیادہ تر وجوہات کا تعلق ہماری بائیولوجی سے زیادہ ہمارے ماحول اور طرز زندگی سے ہے، چنانچہ ڈپریشن اور انزائٹی کسی عدم توازن کا نہیں بلکہ زندگی کے تجربات پر ہمارے رد عمل کا نتیجہ ہے۔ آج کل ڈپریشن اور انزائٹی کے شکار افراد کی تعداد میں اضافے کی ایک بڑی وجہ معاشرے کے دیگر افراد سے بڑھتا عدم تعلق ہے۔ تعلق قائم کرنا ہم انسانوں کی فطرت میں ہے۔ ہم قبائل میں جنم لینے والی، اپنے پیاروں کے ہاتھوں پالی پوسی جانے والی اور اپنی شخصیت کو اپنے معاشرے کے رنگ میں ڈھالنے والی مخلوق ہیں، مگر افسوس کے ساتھ دور حاضر کی تیز رفتار دنیا میں ہم اپنے قبائل سے الگ ہو گئے ہیں اور ہم نے اپنے بارے میں ایک گروہ کی صورت میں اجتماعی حیثیت سے سوچنے کی بجائے الگ الگ فرد کی حیثیت سے اپنی سوچ کا زاویہ انفرادی حیثیت تک محدود کر دیا ہے۔ موجودہ دور میں ہمیں بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ اپنی ضروریات کو خود پورا کرنے کے قابل بنو، کسی پر منحصر نہ رہو اور اپنا خیال خود رکھو۔ اسی لیے ہماری توجہ اپنی انفرادی ضروریات کو پورا کرنے پر مرکوز ہو گئی ہے۔ شادی کی تقریب، خاندانی میل ملاپ یا سماجی مواقعوں پر بھلے ہی ہم لوگوں سے گھرے ہوں لیکن ان سے معنی خیز گفتگو نہ کرنے کی وجہ سے ہم اپنے اندر گہرائی تک اکیلا پن محسوس کرتے ہیں۔ اپنی عمر کے 30 کے پیٹے میں آئی ٹی پروفیشنل کی حیثیت سے کام کرنے والی سارہ کہتی ہیں اگرچہ ہم سوشل میڈیا پر لوگوں سے سطحی طور پر تعلق تو قائم کر لیتے ہیں لیکن اپنی حقیقی زندگی میں لوگوں سے گہرے تعلقات قائم کرنے سے اکثر قاصر رہتے ہیں کہ جن سے ہم اپنے مسائل، خوشیاں اور غم بانٹ سکیں۔ وہ مزید کہتی ہیں کہ انسٹاگرام پر میرے 1000 فالورز ہیں اور کم و بیش اتنے ہی لوگ فیس بک کے ذریعے جڑے ہیں، مگر جب میں ذہنی اور جذباتی طور پر مشکلات کا سامنا کر رہی تھی اس وقت مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس سے میں اپنے احساسات کا اظہار کر سکوں۔ میں نے خود کو بہت ہی تنہا پایا اور احساس ہوا کہ یہ ساری دوستیاں کس قدر بے معنی تھیں۔ ذہنی صحت کی بحالی کے مراکز جیسی خدمات ایک انسان کی سب سے بڑی اور بڑی حد تک نظر انداز کی گئی نفسیاتی ضروریات کو پورا کرتی ہیں۔ نفسیاتی ضروریات یہ تقاضا کرتی ہیں کہ آپ کو دیکھا اور سنا جائے۔ لوگ اکیلے پن، تعلقات میں مسائل، غصے پر قابو نہ پانے، خودکشی کی سوچ، اسکول یا دفتر میں درپیش مسائل اور مختلف چیزوں کی لت میں پڑ جانے جیسی وجوہات کی بنا پر فون کے ذریعے ان مراکز سے رابطہ کرتے ہیں اور ان پر کوئی رائے قائم کیے بغیر مدد فراہم کی جاتی ہے۔ 49 سالہ ڈورین اپنی 2 بچیوں کو شوہر کے بغیر تنہا پال رہی ہیں۔ انہیں خوشی ہے کہ ذہنی مراکز کی بحالی کے مرکز پر ان کی بات سننے والا کوئی شخص موجود ہے۔ وہ اس بات کی اہمیت کا اقرار کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ میں جانتی ہوں کہ آپ میرے مسائل حل نہیں کر سکتے، مگر جب کسی ایسے شخص سے بات کرتے ہیں جو آپ کی بات کو اہمیت دیتا ہے تو بڑی تسلی ملتی ہے۔ اگر آپ لوگ یہاں میری بات سننے کے لیے موجود نہیں ہوتے تو نہ جانے میں کہاں جاتی یا کیا کر بیٹھتی۔ معنی خیز تعلقات کے فقدان کی وجہ سے ہم بڑی آسانی سے انزائٹی اور ڈپریشن کی زد میں آ جاتے ہیں۔ یورپ، ایشیا، شمالی امریکہ اور آسٹریلیا میں ہونے والے متعدد مطالعوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جتنا زیادہ آپ مادیت پسند اور حرص و ہوس میں مبتلا رہیں گے
اتنا ہی زیادہ آپ الجھنوں اور اداسیوں کی زد میں آئیں گے۔ آئی فون یا تنخواہ میں اضافے جیسی مادی چیزیں بھی ابتدائی طور پر تو خوشیاں فراہم کر سکتی ہیں، مگر کچھ وقت بعد وہ چیزیں بھی پرانی ہو جائیں گی اور پائیدار خوشیاں فراہم نہیں کریں گی، نہ ہی آپ اپنی زندگی بھرپور انداز میں گزارنے لگیں گے۔ سماجی موازنے اور خود کو دوسروں کے برابر بنانے کا دباؤ، یا پھر کون سی گاڑی چلانی ہے، یا اپنے بچے کی شادی کی تقریب کتنی شاہانہ ہونی چاہیے، اس طرح کی فکریں آپ کی خود اعتمادی کو نقصان پہنچاتی ہیں اور ڈپریشن اور انزائٹی کے احساسات میں شدت پیدا کرتی ہیں۔ بدقسمتی سے بطور ایک معاشرہ ہم خود سے وہی حشر کر رہے ہیں جو بقول ہیری فاسٹ فوڈ ہماری صحت سے حشر کرتا ہے۔ جس طرح بازاری کھانے ہماری غذائی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتے، اسی طرح بازاری اقدار ہماری نفسیاتی ضروریات کو پورا نہیں کر پاتی۔ ایڈم نامی 41 سالہ کامیاب بزنس ایگزیکٹو کہتے ہیں کہ میرے پاس دنیا کی ہر آسائش ہے، ایک شاندار گھر، جدید برقی آلات اور گاڑیاں ہیں، لیکن پھر بھی ہر صبح مجھے اپنے بستر سے نکلنے میں مشکلات کا سامنا رہتا ہے۔ ہارورڈ بزنس اسکول کی جانب سے 2010 میں خوشی پر 136 ممالک میں کروائے گئے ایک سروے کے مطابق سب سے زیادہ خوش وہ لوگ ہوتے ہیں جو بے غرض ہو کر اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ دوسروں کی بھلائی چاہنے سے تناؤ اور انزائٹی کی سطح میں کمی کے ساتھ ہمارے جسم میں خوشی کا احساس پیدا کرنے جیسے ہارمونز کی سطح میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب باری آتی ہے ہمارے کام میں بے معنویت کے مسئلہ کی۔ 2011 اور 2012 کے درمیانی گیلپ کی جانب سے 142 ممالک میں کروائے گئے ایک مفصل مطالعے میں لاکھوں افراد سے پوچھا گیا کہ وہ اپنے کام کے بارے میں کیسا محسوس کرتے ہیں۔ محض 13% افراد نے اس بات کا اظہار کیا کہ وہ اپنے کام کو لے کر پرعزم ہیں یا اپنے ادارے کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کر رہے ہیں، جبکہ 63% افراد نے یہ تسلیم کیا کہ وہ اپنے کام کی جگہوں پر محض اپنا فرض ادا کر رہے ہیں اور اپنے کام کو لے کر کسی قسم کا جذبہ نہیں رکھتے۔ دیگر 24% نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ کام سے کسی قسم کی دلچسپی نہیں رکھتے۔ ادھیڑ عمر ماریا نامی وکیل کہتی ہیں کہ کام سے کوئی امید نہیں، یہ محض ایک فریضہ ہے جو مجھے انجام دینا ہوتا ہے۔ میں مایوس ہوں، لیکن وکیل بننے پر میرا بہت سارا وقت اور پیسہ خرچ ہو جانے کی وجہ سے میں خود کو پھنسا ہوا محسوس کرتی ہوں اور جیسے تیسے کام کر رہی ہوں۔ آپ کی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے والی ملازمت سے وابستگی آپ کے اندر توانائی کا احساس پیدا کرتی ہے، اس لیے ایسی ملازمت کی تلاش اہم ہے جو آپ کے جذبے کو زندہ رکھتی ہو۔ بلا شبہ ہر کسی کو اس کی خواہشات کے مطابق ملازمت نہیں ملتی اور زندگی کا چرخہ چلانے کے لیے استقامت کی اہمیت کو سمجھنا بھی اہم ہے، مگر ان حالات میں انسانی تعلقات آپ کے لیے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم تنہا زندہ نہیں رہ سکتے۔ ٹیم ورک اور ایک دوسرے پر انحصار نہ صرف حیات کی بقا بلکہ خوشحالی کے لیے بھی اہم ہے۔ اپنے ذہنی مسائل کو تسلیم کرنا کمزوری کی علامت نہیں بلکہ یہ انسان ہونے کی نشانی ہے۔ برطانوی اداکار اور مصنف ڈیوڈ میچل کے بقول، آپ جتنی چاہے گڑبڑ اور غلطیاں کریں، اس کا مطلب یہ قطعی نہیں کہ آپ میں خرابی ہے، بلکہ یہ تو انسان ہونے کی نشانی ہے۔